غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے جن پر مقداد رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر 3 4 آدمی سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 2 شخص سوار تھے۔ بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ جب اسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے بلند زمین پر قابض اور خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کو ریتلی اور نشیبی جگہ پر ٹھہرنا پڑا، مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے کوئی اس چشمے سے پانی لینے آئے تو اسے نہ روکو، پانی لینے دو۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ ان کے پاس تمام ہتھیار موجود تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ جب مسلمان خیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب جمحی کو سراغ رسا بنا کر روانہ کیا کہ مسلمان لشکر کی تعداد معلوم کر کے آئے۔ عمیر نے جا کے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد 310 سے زیادہ نہیں۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے مسلمانوں کی تعداد کا حال سنا تو کہا، ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بلا جنگ کیے واپس جانا چاہیے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا، ان سب کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ آخرکار 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے چھوٹے سے چھپڑ میں گئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا؟ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ پر ذرا سی دیر کے لیے یکا قنوت کی طاری ہوگی۔ اس کے بعد آپ باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا، کفار کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ مسلمانوں میں 80 کے قریب مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ انصار میں 61 اوس کے آدمی تھے، جبکہ 17 خزرج کے آدمی تھے۔ کفار کی طرف سے عتبہ کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے آئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ ہوا، حضرت علی کا مقابلہ ولید کے ساتھ اور شیبہ کا مقابلہ عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے پہلی بار میں ہی عتبہ اور ولید کو قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، زخم بہت کاری لگا جو جاں بھر نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کیا اور عبیدہ کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس کے بعد کفار کی صفیں عملہ آور ہوئی، ادھر سے مسلمانوں نے بھی حرکت کی۔ جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ مسلمان بہت بہادری سے لڑے۔ جب لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اس وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک نوعمر انصاری صحابی معاذ بن عمرو کا مقابلہ اتفاقاً ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ معاذ بن عمرو نے موقع پا کر اس کے پاؤں کو ذرا سے خالی دیکھ کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پنڈلی کے قریب مارا، اس کا پاؤں کٹ کر الگ جا پڑا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کو زخمی دیکھ کر معاذ بن عمرو پر حملہ کیا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ معاذ بن عمرو کا بایاں ہاتھ مونڈے کے قریب سے کٹ کر لٹک گیا اور معاذ بن عمرو اسی سے سارا دن لڑتے رہے۔ جب ہاتھ نے بہت درد کیا تو پاؤں کے پنجے کے نیچے دبا کر زور سے چٹک کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نوعمر محوذ بن عفرہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی اس طرح ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر نیم بسمل ہو گیا۔ جب کفار بھاگ کے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم سنتے ہی عبداللہ بن مسعود مقتولین کی لاشیں دیکھنے لگے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ نیم مردہ حالت میں پڑا ہے۔ آپ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا، ہے اللہ کے دشمن، دیکھ اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے لڑائی کا نتیجہ پوچھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ دیا اور اس کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کا سر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس جنگ میں 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ 70 کے قریب کفار جنم واصل ہوئے اور 70 کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی۔